بچیوں کو یقیناً جو نیک خواتین ہیں، نیک عورتیں ہیں، اللہ کا انعام کچھ بیچاری بزرگ یا پھر اللہ من رحم ربی بزرگ عورتیں اللہ کا انعام گھروں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں چند ایک انگلیوں پر وہ رہ گئی ہیں. باقی تو یہ سارا موبائل ماڈل ہے، آج کل سارا ہی موبائل ماڈل، ہماری جنریشن ہے، ہم بھی سارے اس میں شامل ہیں. وہ نیک باز عورتیں، تہجد گزار، جنہوں نے حیا کے ساتھ، حیا پر، شرم و حیا والی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، غیر محرموں کو نہیں دیکھا ہے، موبائل استعمال نہیں کرتی ہیں، نیک عورتیں ہیں، وہ اللہ کا انعام ہے. تو جب بچیاں پیدا ہوں تو ان خواتین سے اسی طریقے سے گھٹی دلوائی جائے، یا تو بچیوں کو ان کے پاس لے جایا جائے، یا ان خواتین کو ہاسپٹل میں آپ لے جائیں، تکلیف دیں کہ اماں جی آپ ذرا تکلیف کر کے آ جائیں، آپ سے گھٹی دلوانی ہے. یا اسی طریقے سے ایک آدھ دن پہلے ان سے بھی کھجور جو ہے نا نرم کروا لیں اور بچیوں کے منہ میں ڈالیں آپ. تو باقی رہا اس کے اثرات آج ریسرچز جو ہے نا وہ بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز اور سمجھ آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کو منہ میں لیا ہے اور منہ میں لے کر نرم کیا ہے، اور نرم کرنے کے بعد پھر وہ ٹکڑا بچے کے منہ میں ڈالا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا بھی دی ہے. اب اس میں منہ کے اندر کھجور چبانے کے ساتھ یہ جو منہ کا جو لعاب ہے، سلائیوا ہے، ٹھیک ہے. تو سلائیوا جو ہے نا، سلائیوا یہ بھی ٹھیک ہے ایک مرد کا، میل کا، عالم کا، مجاہد کا، ٹھیک ہے، جری کا، بہادر کا، ٹھیک ہے، علیہ الصلوۃ والسلام. تو اسی طریقے سے تو وہ سلائیوا بچے کے منہ میں داخل ہوتا ہے. یہ جو آج ریسرچز کے اندر آپ کو گوگل کے اندر ملے گا کہ گھٹی کے اثرات یقیناً ہیں، 100% آپ کو رزلٹ ملے گا. یہ میری گفتگو سن کر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، آپ اپنے سارے بچوں کی گھٹتی اور ان کی عادات چیک کر لیں. تو یہ سلائیوا میل کا بچے کے منہ میں داخل ہوتا ہے، تو اس پر بھی سلائیوا کے ذریعے پھر مردانہ اور بعمل اثرات اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے بچی کے منہ کے اندر اگر مرد کا سلائیوا داخل ہوگا، مرد گھٹی دے گا، تو آج خواتین کے مسائل میں سے، خواتین ناراض نہ ہوں، بعض بچیوں کے چہروں پر بال اگریں، ٹھیک ہے، تو یہ مردانہ ایک اثرات ہیں. بعض بچیوں کی آواز بہت بھاری ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مرد بات کر رہا ہے. اور اسی طرح کچھ مردوں میں بھی دیکھ لیں، جیسے عورتوں جیسی آواز ہے، ان کی آپ گھٹیاں چیک کر لیں، ٹھیک ہے. اور پھر بعض خواتین ناراض نہ ہوں، یعنی ان کے اندر جیسے جناب وہ پورا مرد ہوتی ہیں، اور تو مردوں کا ایسے مقابلہ کرتی ہیں، مطلب لڑائی جھگڑے میں کہہ لیں. اور بعض بیچارے بچے ایسے ہیں، ان کو چیک کر لیں. کچھ آپ کے بچے ہیں وہ مرغی کے چوزے سے ڈرتے ہیں، چھت پہ جانے سے ڈرتے ہیں، آپ ان کی گھٹی چیک کر لیں. خالہ، پھوپھی، ماسی، خواتین نے ان کو گھٹی دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے قوی بنایا ہے، تو قوی مرد، بہادر مرد، اس کا سلائیوا بچے کے منہ میں داخل ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو آپ کو گوگل پر یہ گھٹی کے اور تہنیک کے اثرات ملیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سلائیوا داخل ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ کو گفتگو سن کر اور آپ کو سمجھ آیا کہ یار ایسے ہی ہمارے سارے بچے بچیاں اور ان کی یقیناً ایسی عادات ہیں. میں نے الحمدللہ کافی سارے لوگوں سے ذکر کیا، کیس اسٹڈی کے طور پر کئی سارے میں نے اپنے ریسرچ کے اندر یہ واقعات بھی مینشن کیے، تو 100% رزلٹ ملا ہے. اسی کا ذکر پروفیسر ہیں، ایم فل میں گولڈ میڈلسٹ ہیں، وہ مفتی عبد المغیث صاحب، بہت بڑے عالم دین ہیں، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے بہت سارا علم دیا ان کو. میں نے یہ ساری گفتگو ان کے سامنے جب ذکر کی تو وہ میری بات سے انہوں نے اتفاق کیا اور کہنے لگے یار اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے ہیں مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے ایک بیٹے کو، حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم دین گزر گئے، اور ان کا دنیا سے جانا آج تک وہ ہمارے دلوں کے اندر ایک وہ غم محسوس کرتے ہیں ہم سارے ہی. بہت بڑے عالم دین، قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کے مفسر، اور صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے. چند میرے خیال 100 احادیث رہ گئی تھیں، اور باقی جو ہے نا ان کی وہ جلد آ گئی ہیں، PDF میں بھی آ گئی ہیں. تو اتنے بڑے بعمل ساری زندگی گزاری. تو مفتی عبد المغیث کہتے ہیں کہ یار بالکل میں نے ایک بیٹے اپنے کو حافظ عبدالسلام بھٹوی سے اسی طریقے سے رحمہ اللہ سے گھٹی دلوائی، تہنیک دلوائی. کہتے ہیں میرا وہ بچہ بلا کا حافظ ہے اور احادیث کو چھوٹی عمر میں یاد کرتا ہے. تو میں نے یہ چند باتیں گھٹی کے متعلق کی ہیں، آپ ان کو بار بار توجہ سے سنیں.
گھر میں خواتین کو سنائیں، اور آئندہ جو گزر گیا، ہم بھی آپ کی طرح جیسے ہوگا، لیکن آئندہ ہماری آنے والی نسل، ہمارے بچے، ہم یقیناً چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے کردار والے ہوں۔ تو ساری زندگی جہاں پر ہم نے کوشش کرنی ہے، سب سے پہلی اور بنیادی کوشش میں سے یہ ہے کہ ان کو، بچوں کو نیک، صحت مند، جرت، جری، بہادر، عالم دین، ان سے آپ تحریک گھٹی دلوائیں سنت کے مطابق۔ اور جو بچیاں ہیں ان کو نیک، تہجد گزار، پاک باز جو عورتیں ہیں ان سے گھٹی دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔